جہنم کی برفانی وادی، ایک ایسا عذاب جس کا تصور بھی محال۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں صرف دہکتی ہوئی آگ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی خوفناک وادی بھی ہے جہاں برفانی عذاب دیا جائے گا، ایک ایسا ٹھکانہ جہاں ٹھنڈک نہیں بلکہ ہڈیوں میں اتر جانے والی یخ بست ہوائیں اور برف کا عذاب ہوگا۔ کون لوگ وہاں بھیجے جائیں گے؟ جانیے اس برفانی جہنم کی لرزہ خیز حقیقت۔ السلام علیکم اور سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ میرا نام کیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفی سٹوری۔ جب بھی جہنم کا ذکر آتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتے ہوئے شعلے اور ایسے خوفناک عذابوں کا تصور آتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم صرف آگ کی لپیٹ میں گھری ہوئی نہیں بلکہ وہاں ایسے ہولناک مقامات بھی ہیں جہاں کا عذاب انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، جہنم میں ایک ایسی وادی بھی موجود ہے جہاں آگ کے شعلے نہیں بلکہ شدید ٹھنڈک، منجمد کر دینے والی برف اور ایسے عذاب ہیں جو گنہگاروں کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں برف کا عذاب گنہگاروں کے جسم کو چھید ڈالے گا، ان کے خون کو جما دے گا اور انہیں ایسے درد و تکلیف میں مبتلا کرے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ یہ وادی جسے زمہریر کہا جاتا ہے جہنم کی سب سے سرد اور خوفناک جگہوں میں سے ایک ہے، جہاں وہ لوگ بھیجے جائیں گے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کی یخ بستہ ہوائیں روح تک کو جما دینے والی ہوں گی اور جہاں کے برفانی عذاب میں چیخنے اور تڑپنے کے سوا کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ یہ تمام تر تفصیلات محض کہانیاں نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ وہ حقائق ہیں جنہیں جان کر ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے خوف اور آخرت کی تیاری کی تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ تو آئیے آج ہم اسی برفانی جہنم کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وادی کیسی ہوگی، کن گنہگاروں کو یہاں ڈالا جائے گا اور کون سی برفانی سزائیں ہوں گی جنہیں سہنا انسانی عقل سے باہر ہوگا۔ پوری تفصیل جاننے کے لیے آخر تک ضرور ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کی یہ وقتی راحتیں کہیں ہمیں اس دردناک انجام کی طرف نہ لے جائیں جس کا تصور بھی دل ہلا دینے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے اور ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے اور کون برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دنیا محض ایک عارضی مقام ہے، ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان کو ایک محدود وقت کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن اصل زندگی، وہ دائمی زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ انسان کا مقام جنت ہے یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان، رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اپنے بندوں سے بے انتہا شفقت فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ جبار و قہار بھی ہے اور اس کے قہر و غضب کی شدت بھی بے مثال ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کفر و سرکشی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ جہنم کوئی معمولی سزا گاہ نہیں بلکہ ایک ایسا ہولناک مقام ہے جہاں گنہگاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہنم میں بے شمار وادیاں اور خوفناک مقامات ہوں گے جہاں مختلف قسم کے عذاب منتظر ہوں گے۔ ہر وادی میں الگ الگ طرح کے دردناک عذاب ہوں گے جو گنہگاروں کے گناہوں کے مطابق دیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اس قدر شدید ہوگی کہ اگر اسے دنیا میں ایک سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دیا جائے تو اس کی حدت و تپش کی شدت سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ اس آگ کی گرمی انسانی عقل سے بالاتر ہے اور اس کے سامنے دنیا کی سب سے شدید گرمی بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے داروغہ یعنی جہنم کا ایک فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت، خوف اور دہشت کی شدت سے پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک داروغہ کی ہیبت اتنی زیادہ ہے تو پھر خود جہنم کی ہولناکی کیسی ہوگی۔ ناظرین، یہ سب حقائق ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی کسی بڑی چیز کے بدلے میں بیچنے کے قابل نہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ کے قریب ہونا چاہیے اور جہنم کے ان خوفناک عذابوں سے بچنے کے لیے نیکی کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے اور جو وہاں ناکام ہو گیا اس کے لیے کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ ناظرین، جہنم ایک ایسا ہولناک مقام ہے جس کا تصور بھی دل ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نافرمانوں، سرکشوں اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنے والوں کو وہ دردناک سزائیں دی جائیں گی جس کا کوئی انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ وہ خوفناک آگ ہے جو نہ صرف اپنے اندر ہر چیز کو جلا کر راکھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اس کی شدت ایسی ہے کہ دنیا کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جی ہاں، روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتی ہے، یا اللہ مجھے دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل نہ کرنا۔ دنیا میں ہم جس آگ کو دیکھتے ہیں جو ہمیں جلانے کی طاقت رکھتی ہے، وہ دراصل جہنم کی آگ کا ایک ہلکا سا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ در حقیقت جہنم کی آگ کا صرف 70واں حصہ ہے، یعنی دنیا کی سب سے تیز ترین آگ بھی جہنم کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ لیکن افسوس، انسان کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس جہنم کی آگ سے ڈرتا نہیں۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے آگ کا ایندھن تیار کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور بالآخر وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے جو سیدھا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔
ناظرین، جس طرح جہنم میں آگ کا ہولناک عذاب ہوگا، اسی طرح ایک اور انتہائی خوفناک مقام بھی ہوگا جو ظاہری طور پر آگ کی تپش سے مختلف ہوگا، لیکن اس کی شدت اور تکلیف دہ عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں آگ کے شعلے نہیں بھڑکیں گے، بلکہ وہاں یخ بستہ ٹھنڈک ہوگی، ایسی برف ہوگی جو جسموں کو جلا کر راکھ کر دینے کے بجائے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ یہ مقام زمہریر کہلاتا ہے، جو جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جہاں گناہ گاروں کو ناقابل شکست ٹھنڈک کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں شدید ٹھنڈک کا عذاب ہوگا۔ یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس کا نام زمہریر ہے، اور اس کی یخ بستہ ہوائیں اور برف گناہ گاروں کے جسموں کو چیر کر رکھ دے گی۔ ان کے جسموں سے گوشت جھڑ جائے گا، ہڈیاں نمایاں ہو جائیں گی، اور وہ شدید اذیت میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کی دہکتی آگ کی تمنا کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں آگ کے عذاب میں ڈال دو تاکہ کم از کم یہ برفانی اذیت تو ختم ہو۔ زمہریر جہنم کا وہ مقام ہے جہاں ہر طرف برف ہی برف اور شدید ٹھنڈک ہوگی۔ یہ عام ٹھنڈک نہیں ہوگی، بلکہ ایسی خوفناک سردی ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنم کے اندر گنہگاروں کو آگ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور وہ اس عذاب کی شدت سے بے حال ہو کر اللہ تعالیٰ سے ٹھنڈک کی فریاد کریں گے، تو ان کی یہ فریاد قبول کرتے ہوئے انہیں آگ سے نکال کر زمہریر میں ڈال دیا جائے گا، لیکن یہ ٹھنڈک انہیں سکون دینے کے بجائے ایک نئے عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ جب ان جہنمیوں کو زمہریر میں ڈالا جائے گا تو وہاں کی شدید ٹھنڈک ان کے جسموں پر ایسے اثر کرے گی کہ ان کی کھال پھٹ جائے گی، گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا اور ان کی ہڈیاں جم کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یہ عذاب صرف ایک بار نہیں ہوگا بلکہ بار بار دہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان جہنمیوں کے جسموں کو جوڑ دے گا، ان کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا دے گا، اور پھر دوبارہ سے شدید سردی کی وجہ سے ان کا جسم ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا جب تک کہ یہ گنہگار زمہریر کے خوفناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس عذاب کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ جہنمی جو پہلے آگ کے عذاب سے تنگ آ کر ٹھنڈک مانگ رہے تھے، اب شدید ٹھنڈک کی اذیت سے نجات کے لیے دوبارہ آگ میں ڈالے جانے کی فریاد کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر کہیں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس برفانی عذاب سے نکال کر دوبارہ جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں زمہریر سے نکال کر دوبارہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، جہاں وہ ایک اور نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ناظرین، زمہریر جہنم کا وہ خوفناک مقام ہے جہاں ٹھنڈک کسی کے لیے راحت نہیں بلکہ ایک ایسا دردناک عذاب ہوگی جسے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمہریر جہنم کی وہ سخت ترین سردی ہے جو گنہگاروں کو ایسا عذاب دے گی کہ وہ پگھل جائیں گے۔ جب لوگ آگ کے عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو وہ زمہریر کی وادی میں بھاگیں گے، لیکن جو ہی وہ وہاں داخل ہوں گے، زمہریر کی برف اور ہوائیں ان کے جسموں کو کاٹ کر رکھ دے گی، ان کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس خوفناک عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ وہی لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زمہریر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمہریر جہنم کا وہ مقام ہے جہاں کفار اور گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، اور اس مقام کی شدت کی ٹھنڈک اور اس مقام کی شدید ٹھنڈک کی وجہ سے ان کے جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے جدا ہو جائے گا، ان کے بدن کا گوشت جھڑ کر زمین پر گر جائے گا اور وہ ناقابل بیان اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور عرض کی، یا اللہ، میری شدت اتنی زیادہ ہے کہ میرے بعض حصے نے میرے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت فرمائی، ایک بار گرمی میں، اس سانس کی وجہ سے دنیا میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگ شدید ترین گرمی محسوس کرتے ہیں، ایک بار سردی میں، اس سانس کی وجہ سے دنیا میں انتہائی سخت سردی پڑتی ہے، اور یہی زمہریر کی سردی ہوتی ہے جو کہ جہنم کے اس خوفناک مقام سے آتی ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کی گرمی اور سردی در حقیقت جہنم کی ہلکی سی جھلک ہے، ورنہ اصل عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ اسے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں آگ کے عذاب میں مبتلا گنہگار تڑپیں گے اور فریاد کریں گے کہ ہمیں کوئی ٹھنڈک عطا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اس برفانی وادی میں ڈال دے گا، لیکن جیسے ہی وہ زمہریر میں داخل ہوں گے، وہاں کی ناقابل برداشت ٹھنڈک ان کے جسم کو چیر کر رکھ دے گی، ان کے ہونٹ، آنکھیں اور جلد شدید سردی کے باعث جم کر ٹوٹ جائیں گی، ان کی ہڈیاں چٹک جائیں گی اور وہ ایسا درد محسوس کریں گے جس کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ بار بار دہرایا جائے گا۔
اللہ ताला बार बार उनके जिस्मों को मुकम्मल करेगा और फिर दोबारा उन्हें उसी खौफनाक अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। ज़महरीर के अजाब में मुब्तला होने वाले जहन्नुमी इतनी अजियत में मुब्तला होंगे कि वो दोबारा जहन्नुम की दहकती हुई आग में जाने की इल्तिजा करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह हमें वापस आग में डाल दे, ये सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर अल्लाह ताला उन्हें ज़महरीर से निकाल कर दोबारा दहकती आग में डाल देगा और वो एक ना ख़त्म होने वाले दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। नाज़रीन, दीन इस्लाम में नमाज को बुनियादी इबादत में से एक करार दिया गया है और ये मुसलमान के ईमान की पहचान है। नमाज को छोड़ना या सुस्ती बरतना नहायत ख़तरनाक अमल है जो आखिरत में सख्त तरीन अजाब का बाइस बन सकता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जहन्नुम में जहाँ आग का अजाब होगा वहीं ठंडक का ऐसा हौलनाक अजाब भी होगा जो नाकाबिले बर्दाश्त होगा, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो दुनिया में सर्दी की शिद्दत की वजह से नमाज को तर्क कर देते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं। बहुत से लोग सर्दियों को सख्ती का बहाना बनाकर नमाज फजर छोड़ देते हैं। वो गर्म बिस्तरों में सुस्ती और काहिली में पड़े रहते हैं और शैतान के वसवसों में आकर अपने रब के हुक्म को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सोचते हैं कि अभी वक्त पड़ा है, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अक्सर उसी गफलत में फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। ऐसे लोगों के बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें इसी ठंडक के अजाब में मुब्तला करेगा जिसकी वजह से वो दुनिया में नमाज छोड़ते रहे। जहन्नुम में मौजूद खौफनाक वादी ज़महरीर उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो दुनिया में सर्दी की शिद्दत को जवाज़ बनाकर अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करते रहे। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों को ज़महरीर में डाला जाएगा जहाँ की ठंडक दुनिया की किसी सर्दी से 1000 गुना ज़्यादा होगी। यह आम सर्दी नहीं होगी बल्कि एक ऐसी शदीद ठंडक होगी जो जिस्म के हर उज़ू को जलाकर राख कर देगी। वहाँ की बर्फ़ानी हवाएं हड्डियों को चीर देंगी, खून की गर्दिश रोक देंगी और जिस्म के आज़ा एक एक करके जड़ से अलहदा हो जाएंगे। उनकी खाल सुकड़ जाएगी, हड्डियां जमकर रेजा रेजा हो जाएंगी और वो नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला होंगे। रिवायात में आता है कि जब जहन्नुमी आग के अजाब में तड़पेंगे तो वह अल्लाह से फरियाद करेंगे कि हमें कोई ऐसी जगह ले जाया जाए जहां हमें सुकून मिले। अल्लाह ताला उन्हें आग से निकाल कर ज़महरीर में डाल देगा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे शदीद ठंडक की वजह से वो दोबारा फरियाद करेंगे कि अल्लाह हमें वापस जहन्नुम की दहकती हुई आग में डाल दे, क्योंकि ये ठंडक नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी तरह जो लोग दुनिया में मामूली सर्दी की वजह से नमाज तर्क करते रहे वो क़यामत के दिन ऐसे अजाब में मुब्तला किए जाएंगे कि वो चीख चीख कर कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम तेरे अहकामात की पैरवी करें और कभी भी नमाज ना छोड़ें। लेकिन उस वक्त पछतावे का कोई फ़ायदा ना होगा क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी दोबारा नसीब नहीं होगी और जहन्नुम के अजाब से छुटकारे की कोई सूरत ना होगी। नाज़रीन, जब दुनिया की मामूली सी सर्दी में हम कांपने लगते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सोचें वो सर्दी कैसी होगी जो जहन्नुम की ज़महरीर में दी जाएगी। वो कैसी तकलीफ दे ठंड होगी जो जिस्म के हर अज़ू को काट कर रख देगी। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से फ़ौरन तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, ख़ासतौर पर सर्दियों में फजर की नमाज को किसी भी सूरत में तर्क ना करें। जो लोग सर्दियों में लिहाफ़ों और गर्म बिस्तरों को छोड़कर वुज़ू करते हैं और अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है और उन्हें अपनी रहमत में जगह अता फरमाता है। नाज़रीन, जहन्नुम एक ऐसा खौफनाक मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने गुनहगारों और काफिरों के लिए तैयार किया है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में जहन्नुम की हौलनाकियों का तफसील से जिक्र किया गया है ताकि इंसान उसे डर कर अल्लाह की इताअत करे और अपने आमाल दुरुस्त करे। कुरान में जहन्नुम के बारे में कई जगहों पर जिक्र आया है, जैसे कि सूरह आले इमरान में फरमाया गया, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, आले इमरान 131। इसी तरह हदीस में आता है कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा शदीद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनियावी आग जहन्नुम की आग के मुकाबले में 70वां हिस्सा है। सही मुस्लिम। कुरान और हदीस में जिक्र आया है कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया उस जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा मखसूस किया गया है। सूरह अल हज्र आयत 44। उन दरवाज़ों से हर किस्म के गुनाहगार दाखिल किए जाएंगे और उनके लिए अलग अलग दर्जात में अजाब होगा। हदीस में आता है कि जहन्नुम इतनी गहरी है कि अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा, तब जाके उसकी तह में पहुंचेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जहन्नुम में एक पत्थर डाला जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा मगर जहन्नुम की तह तक ना पहुंचेगा। तिरमिज़ी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहन्नुम की गहराई कितनी ज़्यादा खौफनाक होगी और उसमें गिरने वालों का अंजाम कितना भयानक होगा। जहन्नुम में मुख्तलिफ किस्म के अजाब दिए जाएंगे जो गुनहगारों के अमाल के मुताबिक होंगे। कुछ लोग आग में जलाए जाएंगे, कुछ को भड़कती हुई आग के बिस्तर पर लिटाया जाएगा, कुछ के चेहरों को आग में भूना जाएगा और कुछ को जंजीरों में जकड़ कर घसीटा जाएगा। कुरान में जहन्नुमियों के बारे में फरमाया गया, हम उनके गलों में तोक डाल देंगे और उनको घसीटेंगे, फिर उन्हें दहकती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। सूरह गाफिर आयत 71-72। जहन्नुम में न सिर्फ आग होगी बल्कि वहाँ से बड़े बड़े सांप और बिच्छू भी होंगे जो जहन्नुमियों को डसते रहेंगे। हदीस में आता है कि जहन्नुम के सांप और बिच्छू आम सांप और बिच्छुओं से 1000 गुना बड़े और जहरीले होंगे और उनका एक डंग भी जहन्नुमियों के जिस्म में जहर भर देगा जिसका दर्द कई सालों तक महसूस होगा। इसी तरह जहन्नुम में लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें होंगी जिनसे जहन्नुमियों को जकड़ा जाएगा। कुरान पाक में जिक्र है उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए जाएंगे और उन्हें जंजीरों में जकड़ कर जहन्नुम में घसीटा जाएगा। सूरह अल-हाक़ा
آیت 30-32۔ جہنمیوں کو بھوک اور پیاس کی شدت سے بھی عذاب دیا جائے گا، مگر انہیں کھانے کے لیے ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دے گا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا جسے زقوم کہا جاتا ہے، جو جہنمیوں کے لیے کھانے کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کو کھانا ہوگا، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ سورہ دخان آیت 43-46۔ اس کے علاوہ جہنمیوں کو پانی کی طلب میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جلا کر راکھ کر دے گا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں کھولتے ہوئے پانی کا پیالہ دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا۔ سورہ الکہف آیت 29۔ قرآن و حدیث میں جہنمیوں کی اذیت ناک حالت اور ان کی بے بسی کا واضح تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اس کے احکامات کو نظر انداز کرتے رہے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جب جہنم کے دردناک عذاب انہیں گھیر لیں گے، تب وہ شدت تکلیف میں چیخیں گے، فریاد کریں گے اور مدد کے لیے پکاریں گے، مگر ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم پہلے سے بہتر عمل کریں گے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ بس اب عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ فاطر آیت 37۔ اہل جہنم کی تکلیف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ پیاس سے تڑپتے ہوئے پانی مانگیں گے، مگر انہیں پانی کے بدلے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا اور ان کے آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا ڈالے گا۔ کیا ہی برا مشروب ہے اور کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ سورہ الکہف آیت 29۔ وہ بار بار موت کی التجا کریں گے تاکہ اس تکلیف سے نجات پا سکیں، مگر انہیں موت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ پکاریں گے، اے مالک، جہنم کے داروغہ، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں مار دے۔ وہ کہے گا، تمہیں ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے۔ جب جہنم میں اپنے عذاب سے عاجز آ جائیں گے تو وہ اہل جنت کو آواز دیں گے اور ان سے پانی اور مدد کی درخواست کریں گے، مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ سورہ اعراف آیت 50۔ یہ جہنمی حسرت اور ندامت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید رہیں گے۔ ناظرین، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ وہ خوفناک اور دردناک جگہ ہے جس کے عذابوں کو کوئی بھی انسان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان دنیا کی معمولی تکلیفوں اور مشکلات پر بھی بے چین ہو جاتا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم کے نا ختم ہونے والے عذابوں کو جھیل سکے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جہنم سے پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی اور اپنی امت کو اس ہولناک انجام سے بچنے کی دعا سکھائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب دنیا میں سخت گرمی کا دن ہو اور کوئی مومن بندہ اس گرمی کو محسوس کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ ھذا الیوم شدید الحر اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آج کا دن بہت سخت گرم ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حکم دیتا ہے کہ اے جہنم، میرے ایک بندے نے تیری شدید گرمی والے عذاب سے میری پناہ طلب کی ہے، گواہ رہنا کہ میں نے اس بندے کو جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے کہ محض ایک دعا کی بدولت وہ اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی دنیا میں شدید ٹھنڈ پڑتی ہے اور انسان کی ہڈیاں کپ کپانے لگتی ہیں، تب اگر کوئی مومن یہ دعا کرے، کوئی معبود نہیں، آج کا دن بہت زیادہ سرد ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کے زمہریر کے عذاب سے نجات عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے زمہریر سے ارشاد فرماتا ہے، اے جہنم، میرے ایک بندے نے تیرے شدید ٹھنڈ والے عذاب سے میری پناہ مانگی ہے، گواہ رہنا میں نے اسے زمہریر کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کی ایک چھوٹی سی دعا کو سن کر اسے جہنم کے ہولناک عذابوں سے بچانے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اگرچہ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور سچے دل سے آئندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو چاہے جتنا بھی پیار کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے، اسی لیے وہ بار بار انسان کو توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے رکھتا ہے، اور بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی امید دلاتی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اپنی جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔
پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، اس کے تمام وسائل، زمین و آسمان، سمندر و پہاڑ، سورج و چاند اور تمام نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ ہر چیز جو انسان کے لیے کارآمد ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ وہی اللہ جو ہمارے لیے کھانے پینے کی بے شمار اشیاء پیدا کرتا ہے، جو ہوا، پانی، روشنی اور زندگی کے تمام ضروری اسباب مہیا کرتا ہے، اس نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت 56۔ یہ آیت ہمیں یہ حقیقت سمجھاتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک، اس کی وقتی آسائشیں اور اس کے عارضی مزے اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جہاں انسان کو اپنے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا کی زندگی میں انسان نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، اس کی عبادت کی اور نیک اعمال کیے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ دکھ، نہ پریشانی، بلکہ ہمیشہ کی خوشیاں، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے اس دنیا کی نعمتوں میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نماز روزہ چھوڑ دیا، حرام کام کیے اور گناہوں میں زندگی گزار دی، تو قیامت کے دن اسے شدید نقصان اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے بچائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جنہیں جنت کی ابدی راحتیں نصیب ہوں گی، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔